بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو اور زندگی گناہوں میں گزری ہو، جلوت میں، خلوت میں، جان بوجھ کر کے کی ہو یا بھول کر کے، تو آپ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی طرف رجوع فرمانے والا ہے۔ جتنا بھی انسان گناہ گار کیوں نہ ہو، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر جائے، سمندر کے جو قطرات ہیں وہ بھر جائیں، ریت کے ذرات بھر جائیں، تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اس کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وقت ہے اللہ کی رحمت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اللہ کی طرف توبہ بھی کرنا چاہے، بڑا گناہ گاری کیوں نہ ہو، تو اسے بھی آپ جو ہے یہ نہ کہیں کہ اتنے بڑے گناہ کیے، آپ بڑے جو ہے آپ نیک بننے لگے ہیں، حاجی بننے لگے ہیں، یہ بھی کیا یہ بھی کیا، یہ اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، حج کریں گے تو آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو ایسا غلط ہے۔ اسے اطمینان دلائیں، اسے احساس دلائیں کہ نہیں، جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حج کریں گے، حج کی بدولت گناہ معاف ہوں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کی بدولت گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، زمزم بن جوس جو ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو ایک بوڑھے بزرگ نے جو ہے مجھے کہا، اے یمامی، یعنی یمامہ کے رہنے والے تھے، ادھر آؤ۔ کہتے میں انہیں نہیں پہچانتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ نہ کہو کہ واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا ولا یدخلک اللہ الجنۃ، اللہ کی قسم کہ اللہ تمہاری کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا وہ من انت یرحمک اللہ، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ میرے ایک دوست نے جو ہے کسی کو کہہ دیا تھا، جب اسے غصہ آیا نا، اپنے دوست کے بارے میں جب غصہ آیا تو اس نے غصے کے بعد یہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہ کرے اور تمہیں جنت میں نہ بھیجے۔ یا اپنی بیوی سے کہا، گھر کا کوئی فرد یا اپنی بیوی سے کہا یا خادم سے کہا، تو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، دو آدمی تھے، آپس میں ان کا یارانہ تھا، تعلق تھا، دوستی تھی۔ ان میں سے ایک جو ہے خوب عبادت کرتا تھا، نماز ہے، ذکر ہے، اسی طرح جو ہے اللہ کی حمد و ثنا ہے، دن اور رات ہو، خوب جو ہے عبادت و ریاضت میں لگ رہا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ گناہ گار تھا، کمزور آدمی تھا، گناہ کر لیتا تھا، نیکیوں کی طرف نہیں آتا تھا۔ تو جو نیک اور صالح تھا وہ کہنے لگا کہ بھی پاس آ جاؤ، ان گناہوں سے بعد آ جاؤ، کیا کر رہے ہو، گناہ کرتے جا رہے ہو۔ تو وہ کہتا تھا خلینی و ربی، مجھے میرے رب کے حال پر چھوڑتے، میرا رب بھی دیکھ رہا ہے میرے اعمال کو۔ تو فرمایا کہ ایک دن جو ہے اسے دیکھا کہ بڑے گناہ کر رہا ہے، تو گناہ کو بڑا تصور کر کہا کہ باز آ جاؤ۔ تو اس نے وہی بات بتائی پہلے والی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، کیا اللہ نے مجھے جو ہے تمہیں میرے اوپر جو ہے نگران بنا ہے، تم ہر چیز کا جو حساب کرنے لگے ہو، پوچھنے لگے ہو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میرا رب دیکھے۔ اور پھر اس شخص نے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری بخشش کبھی نہیں کرے گا، نہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے جو ہے ملک الموت دونوں کی روح قبض کر لی، اور پھر جو ہے دونوں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا، گناہ گار سے اللہ نے فرمایا کہ ادخل الجنہ برحمتی، تو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اور اللہ نے دوسرے سے فرمایا اتستطیع ان تحضر علی عبدی رحمتی، کیا تم جو ہے اس قابل ہو کہ میری جو رحمت ہے میرے بندے کے لیے تم اسے روک لو؟ میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت میں جسے چاہوں اپنی رحمت عطا فرماؤں، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ میرا بندہ ہے نا، میں نے اسے پیدا کیا ہے، تو بندہ تو میرا ہے، اور میری رحمت کی جو ہے وسعت ہے۔ تو گویا کہ اس طرح بھی کسی انسان کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ دیکھتے ہیں گناہ گار ہے، گناہوں کی مستی میں پھر رہا ہے، تو اسے پریشان کر دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، بے وقت سمجھتے ہیں،
طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ توسخی ہے، یہ اتنا یہ ہے، یہ ہے، اللہ سے دور ہے، ایسا نہیں، بلکہ اسے اپنے قریب کریں۔ خاص کر کے جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب کریں اور انہیں تسلی دیں، احساس دلائیں، کوئی بات نہیں، آخر کتنے گناہ ہوں گے آپ، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 50,00,000 محدود گناہ ہوں گے نا، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اللہ کی رحمت کی اتنا وسعت ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسے احساس دلائیں اور اللہ کی طرف سے لے کر کے آئیں، اسے کہیں توبہ کر لیں، اپنا قرب دے کر کے اسے کہیں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔